انما کان قول المؤمنین، مومن تو یہی کہتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ شریعت ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ شریعت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ اپنا نقصان اور نفع نہیں دیکھتے، جو شریعت کا حکم ہے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور وہ اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، متقی پرہیزگار بن جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہیے، اس آیت نمبر 52 کو یاد کر لیجئے۔ کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگار بننا، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے بچنا ہے۔ ایسے ہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، جہد ایمانہم، پکی قسمیں کھائیں۔ لئن امرتہم، اے محبوب اگر آپ انہیں حکم دیں گے، لیخرجن، ضرور بضرور وہ جہاد میں نکلیں گے۔ یہ ان مسلمانوں اور منافقوں کے رد میں ہے کہ جو جہاد پہ ایک دفعہ نہ نکلے پھر کہنے لگے کہ خدا کی قسم اب اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، اے محبوب آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ۔ زیادہ قسمیں کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو سچی قسم بھی خرید و فروخت اور بزنس میں کھائے اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ تو بغیر مجبوری کے قسم نہیں کھانی چاہیے، سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تو پھر جھوٹی قسم کھانا یہ تو دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ طاعۃ معروفۃ، ایسی فرما برداری کرو جو شریعت کے مطابق ہے۔ دعوے مت کرو، قسمیں مت کھاؤ، شریعت کی فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی اطاعت کی اسی طرح حضور کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں اور اطاعت نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی ہے جو بوجھ ان پر ڈالا گیا، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہی بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے تم عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو لازم صرف واضح نصیحت کا پہنچا دینا ہے، اب جو عمل نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ متقی لوگوں کو ضرور بضرور اللہ تعالی زمین میں انہیں حکومت عطا فرمائے گا، انہیں غلبہ دے گا۔ تو جو مسلمان اگر متقی پرہیزگار ہو جائیں کہ نام نہاد روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں، ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دینہم الذی ارتضی لہم. جب وہ نیک عمل کریں گے تو ضرور بضرور اللہ تعالی ان کے دل میں ان کے دین کو، ایمان کو مضبوط کر دے گا. ایسا ایمان ارتضی لہم جس سے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. تو نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کی مضبوطی کے لیے نیک اعمال اختیار کیے جائیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کو اللہ تعالی امن سے تبدیل فرما دے گا. اگر پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا دشمنان اسلام غالب ہوتے جا رہے ہیں، شریعت کی رسی مضبوطی سے تھام لیجئے، سارے حالات بدل جائیں گے. یعبدوننی، وہ لوگ میری ہی عبادت کریں. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد کفر کرے، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ نافرمان ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی فرما برداری کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے. کیا ہم ان تین باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کریں، صحیح معنوں میں نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں، زکوٰۃ پوری پوری ادا کریں، خوش دلی سے ادا کریں، اور ہر معاملے میں رسول اللہ کی فرما برداری کریں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے لوگوں تم یہ گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں ہم کو عاجز کر سکیں گے. یہ تو ڈھیل ہے، جب ہمارا عذاب آئے گا تو کافر بچ نہیں سکیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. انما کان قول المؤمنین، مومن تو یہی کہتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ شریعت ان کے درمیان